کیا نیت نماز کے لیے کوئی معین الفاظ ہیں؟ ایک خط کے جواب میں جس میں نیت نماز کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بی نصر العزیز نے تحریر فرمایا، نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کے لیے کوئی معین الفاظ بیان نہیں ہوئے۔ نماز کی نیت سے صرف اس قدر مراد ہے کہ انسان کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا یا نماز شروع کرنے سے پہلے سورۃ الانعام آیت 80 کے کلمات دہرانا کسی نص سے ثابت نہیں۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول فرماتے ہیں، نماز کی نیت کرنا مگر صرف دل میں زبان سے نہیں۔ نماز میں توجہ قائم رکھنے کے طریق بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ساتواں طریق نماز پڑھنے کی نیت ہے، کیونکہ جب انسان اپنے نفس کو بتا دیتا ہے کہ اس کام کے لیے میں کھڑا ہونے لگا ہوں تو توجہ اس کی ہی طرف رہتی ہے۔ نیت سے مراد یہ نہیں کہ کہا جائے کہ پیچھے اس امام کے اتنی رکعت نماز موطرف کعبہ شریف وغیرہ وغیرہ، بلکہ ذہن میں ہی نماز پڑھنے کی طرف نیت کرنی چاہیے۔ نیت دراصل قلب کی ہوتی ہے، مگر بعض لوگوں کو کھڑے وقت پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنے لگے ہیں۔ بس جب تم نماز پڑھنے لگو تو نماز پڑھنے کا خیال بھی کر لو اور سمجھو کہ کیا کرنے لگے ہو۔ جب یہ بات سمجھ لوگے تو اسی وقت سے تمہارے اندر خشیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی تو توجہ بھی قائم رہ سکے گی۔ جماعت کی طرف سے شائع شدہ فقہ کی کتاب میں یہ وضاحت موجود ہے کہ نیت کے معنی ارادہ کے ہیں۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، اس لیے دل میں یہ طے ہونا چاہیے کہ وہ کس وقت کی کتنی رکعت نماز شروع کرنے لگا ہے۔ منہ سے نیت کے الفاظ ادا کرنے ضروری نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں تو منہ سے اظہار نیت کے الفاظ نکالنے کو مستحسن بھی نہیں سمجھا گیا۔ جماعتی لٹریچر میں غالباً سب سے پہلے حضرت حافظ روشن علی صاحب کی مرتب کردہ کتاب فقہ احمدیہ مطبوعہ 1923 میں نیت نماز کے لیے قرآنی آیت کے الفاظ کو سے درج کر دیا گیا تھا، جس کا کوئی حوالہ اس کتاب میں موجود نہیں۔ باقی جہاں تک نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کے بعد کے کلمات یا ثنا اور دیگر مسنون کلمات کے پڑھنے کا تعلق ہے تو احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے تھے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف کلمات پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض کلمات دعا پر مشتمل ہیں اور بعض کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔ اس بارے میں کئی روایات آتی ہے۔ ان روایات میں سے بعض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمبی دعا پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے، جس کا آغاز آپ اس دعا کے کلمات سے فرماتے تھے۔ صحاح ستہ میں سے ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں متعدد روایات بیان ہوئی ہیں، جن میں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درج ذیل الفاظ میں ثنا پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ثنا کے کلمات پڑھتے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ اس دوران کیا پڑھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، یعنی اے اللہ، مجھے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو دھو کر میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو کر صاف کر دے۔ پس نیت نماز کے لیے کسی قسم کے الفاظ دہرانے یا قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھنے کی کوئی سند موجود نہیں، لہذا ان چیزوں کو نیت نماز کے طور پر نہ تکبیر تحریمہ سے پہلے اور نہ ہی تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھا جائے گا، بلکہ نیت کا تعلق چونکہ دل سے ہوتا ہے، اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ انسان کس وقت کی اور کون سی نماز پڑھنے لگا ہے۔ اس کے لیے کسی قسم کے الفاظ دہرانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔
اسی طرح تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہم مسنون دعا پڑھتے ہیں وہ نیت نماز کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات یہاں پڑھے ہیں یا دیگر دعائیں پڑھی ہیں اسی طرح اب کی سنت کے تابع ہم یہ دعا یا یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ مزید اسلام احمدیہ سے معلومات کے لیے چینل کو وزٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔